محمد والے محمد سلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری سلوات بر محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین الجزاء
اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين في يوم النهار وإلى قيام الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وهو قول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات الله.
دنیا پیغمبر اسلام کو اب تک تانا دے رہی تھی، جہاں پر نسل برجہ کا تانا دے رہی تھی، وہاں پر اللہ نے کوثر عنایت کیا، کوثر بشکل فاطمہ کو عنایت کیا۔ اب پیغمبر اسلام کی نسل جناب سیدہ سے بننے والی، اور جناب سیدہ کو اللہ نے جو بیٹے عنایت کیے جو آنے والی نسلوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ اس لیے کہ بارہا پیغمبر اسلام کے بعد امیر کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسنین رسول کے بیٹے، جب آیت آئی کہا کہ پیغمبر اپنے بیٹوں کو لے جاؤ، پیغمبر اسلام نے بیٹوں کی جگہ پر امام حسنین کا انتخاب، یعنی سات واحد اور سات صاحب پیغمبر اسلام کے بیٹوں کا نام امام حسنین۔ اب یہ دنیا یہ نہ کہے کہ ہم حسنین کو نہیں جانتے تھے، ہم ان کی مبارک نہیں رکھتے تھے، ہم ان سے آشنا نہیں تھے۔ ساری دنیا صحابہ پہ فخر کرتی ہے مگر ہم اولاد رسول کو فخر کرتے ہیں۔ دنیا سوچتی ہے کہ مرتبہ صحابہ بلند ہے، ہم یہ سوچتے ہیں اور ہمارا ایک یقین ہے کہ اولاد محمد بلند ہے۔ صحابی اسے کہتے ہیں جو رسول کو درک کرے، اور اولاد اسے کہتے ہیں جو جز رسالت ہو، جو پیغمبر اسلام کا گوشت ہو، جو پیغمبر اسلام کی خون ہو، جو پیغمبر اسلام کی روح کا نام ہو۔ آپ کی اولاد بڑھ کے یا دوست بڑھ کے، آپ کسے چاہیں گے؟ آپ میرے دوست کو چاہیں گے یا میری اولاد کو چاہیں گے؟ تو آپ یہ کہیں گے نہیں میں تو آپ کی اولاد کو چاہوں گا، کیونکہ آپ کی اولاد آپ سے قریب ترین رشتہ رکھتی ہے۔ دوست باہر والے ہوتے ہیں، بیٹا گھر والا ہوتا ہے۔ اب دنیا کو یہ ماننا چاہیے کہ اللہ نے حکم دیا کہ میرے خرابت داروں کا اعلان کرو، رسول کے خرابت دار کون؟ وہ واحدہ پڑھ کر بتلائے گا، یہی وہ فاطمہ ہے، یہی وہ علی ہے، یہی وہ امام حسنین، یہ رسول کی خرابت دار، یہ رسول کی گھر والے ہیں۔ جہاں پر اللہ نے ان کی اطاعت کا حکم دیا، ان سے وابستہ رہو، ان کو راضی کرو، اصحاب کو راضی کرنے کا حکم دیا، دوستوں کو راضی کرنے کا حکم دیا، کیونکہ جو معرفت جو فضیلت گھر والوں کی ہے تو باہر والوں کی نہیں ہو سکتی۔ باہر والا باہر ہی والا ہو سکتا ہے، آج آپ کے ساتھ ہے کل آپ کا ساتھ چھوڑ کر بھی چلا جائے۔ باہر والوں نے رسول کو جنگ میں چھوڑ کر چلے گئے، یا پھر رسول کی میت کو چھوڑ کر چلے گئے، مگر گھر والے جنگ میں بھی ساتھ رہے، رسول کی نماز جنازہ میں بھی ساتھ رہے۔ اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، آپ گھر والوں کے ساتھ رہیں گے یا باہر والوں کے ساتھ؟ گھر والوں کے ساتھ رہو گے تو جنت حوالے ہے، کیونکہ جنت گھر والوں کی ہے باہر والوں کی۔ کیونکہ پیغمبر اسلام کی حدیث الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسنین جنت کے سردار ہیں۔ تو گھر والے جو ہوتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، باہر والے وہ جنت کے باہر ہی ہیں۔ آنے والی نسلوں کے لیے پیغام ہے، امام حسن مصطفیٰ کا کردار پیغمبر اسلام کا کردار ہے۔ جہاں پر پیغمبر اسلام نے دین کو پھیلایا ہے، وہی ہو بہو کردار کا نام امام حسن مصطفیٰ، اس لیے صدیق اکبر شبیہ مصطفیٰ تھا۔ اتنا علم اتنی قدرت رکھنے کے باوجود بھی اب اور بخشش کے دروازے امام حسن کی کھول۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں جہاں پر تبلیغ کر رہے ہیں،
کردار محمدی سے واقف ہے، اور ایک جگہ پیغمبر اسلام کے دشمن بھی ہے۔ واقعی آپ کا اسلام کے ذہنوں میں ہے، فقط ایک ربط دے امام حسن مصطفیٰ سے، جہاں پر پیغمبر اسلام نے سب کچھ قربان کیا۔ اتنے سال تبلیغ تھی، لوگ پیغمبر اسلام کو جادوگر سے امین ماننے لگے، کاذب سے صادق ماننے لگے، اور پیغمبر اسلام کا کلمہ پڑھنے لگے۔ ایسے عالم میں بھی پیغمبر اسلام کے دشمن، پیغمبر اسلام پر پتھر مارا تھا، پیغمبر اسلام کو گالی دے رہی تھی، پیغمبر اسلام پر کوڑا پھینکا تھا، مگر اخلاق محمدی وہی اخلاق حسن ہے۔ یہ کردار امام حسن ہے، کردار امام حسن کردار پیغمبر ہے۔ میں نے کیا کہا؟ پیغمبر اسلام نے کیا کہا؟ یہ میرا جز ہے، امام حسن مصطفیٰ میرا جز۔ جو امام سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت، پیغمبر اسلام پر جب کوڑا نہ لگے، پیغمبر اسلام نے بربادی کی، خود رد رکھتے ہوئے بھی پیغمبر اسلام نے اس کے لیے فکر نہیں، خود رد رکھتے ہوئے بھی پیغمبر اسلام نے اس سے بدلا نہیں کیا۔ اگر پیغمبر اسلام چاہتے تو اس سے بدلا لے سکتے، مگر پیغمبر اسلام اس کے گھر پر جا کر اس سے عیادت بدلایا کہ دیکھو یہ اسلام ہے، اگر تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو اپنے اسلام کو ایسا پیش کرو وہ کلمہ پڑھنے پر۔ آج یہ دنیا دیکھ رہی ہے، فلسطین کے ماننے والے، فلسطین کے ساتھ ہونے والے، مگر کسی نے فلسطین کا ساتھ نہیں کیا۔ کردار محمدی، کردار علوی کو ایران نے بڑھ کر ادا کیا، آج فلسطین کے لوگوں نے کلمہ ولایت پڑھنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ سیرت امام حسن مصطفیٰ، امام حسن مصطفیٰ نے پیغمبر اسلام کو اس کی عیادت کے لیے گئے کہ یا رسول اللہ جب میں بیمار ہوئی تب بدلا نہیں، کہا کہ بدلا ہے تیری عیادت کے لیے، یہ اخلاق محمد۔ اب زمانہ بدلا اور آپ کو بڑھ گئے، پیغمبر اسلام کی شبیہ کا نام امام حسن ہے، کردار محمدی کا نام کردار حسن ہے، اخلاق محمدی کی سیرت کا نام امام حسن ہے۔ وہ کردار امام حسن نے نبھایا۔ مدینے میں امام حسن، آنے والا دشمن امام حسن، سارا محلہ دیکھا، عزت آبو امام حسن مصطفیٰ، کردار امام حسن مصطفیٰ ہے۔ امام حسن مصطفیٰ کو مسجد سے باہر نکلے، آنے والا شامی امام حسن کو سخت زبان میں پوش کلامی کرتا ہے، مگر امام حسن کا کردار وہی کردار محمدی ہے۔ امام حسن نے سکوت اختیار کیا، اور امام حسن نے کیا کہا؟ لگتا ہے تو مسافر ہے، اگر کسی شے کی ضرورت ہے تو تیری ضرورت ہے، اگر کھانے کی ضرورت ہے تو کھانا، سواری کی ضرورت ہے تو سواری، لباس کی ضرورت ہے تو لباس۔ جب اتنی اس کے سامنے سوالات رکھے، فوراً امام حسن کے قدموں پہ گر گیا اور کلمہ ولایت کو پڑھنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان امیر المؤمنین حجت اللہ۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد صلی اللہ محمد۔ کردار امام حسن آنے والی دنیا کے لیے نمونہ عمل ہے۔ امام حسن مصطفیٰ کی وفات مبارک، یہ کردار بتلایا امام حسن نے آنے والی دنیا کے لیے کہ دیکھو کس طرح اپنے دشمن کے سامنے آپ اپنے اسلام کو پیش کریں، کیونکہ زمانہ تو بہت سخت ترین حالات سے امام حسن مصطفیٰ، امام حسن مصطفیٰ ایسے اخلاق کو پیش کیا، دنیا حیران ہے امام حسن مصطفیٰ کے اخلاق،
کہ امام کی حدیث ہے دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک سخی، دوسرے بخیل، دوسرے لعین، دوسرے چوتھے کریم۔ امام حسن مجتبیٰ کی وصیت مبارک جہاں پر ان 4 افراد کا ذکر کیا گیا ہے، کہا کہ سخی اسے کہتے ہیں جو خود بھی کھائے اور دوسرے کو بھی کھائے۔ انسان خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھاتا ہے، اسے کہتے ہیں سخی۔ اور بخیل وہ ہوتا ہے جو خود تو کھاتا ہے مگر دوسروں کو نہیں کھاتا، یہ بخیل ہے۔ اور لعین اسے کہتے ہیں نہ خود کھاتا ہے نہ کسی دوسرے کو کھلاتا ہے، ساری کی ساری دولت رہ جاتی ہے، فقیری میں مر جاتا ہے۔ ہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، کچھ لوگ بخیل ہوتے ہیں، کچھ لوگ لعین ہوتے ہیں۔ اور چوتھا وہ فرد ہوتا ہے جو کریم ہوتا ہے، خود تو نہیں کھاتا مگر دوسروں کو کھلاتا ہے۔ اور ساتھ مبارک کا نام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ کردار ہے امام حسن، بتلایا کہ دیکھا اہل بیت کا گھرانہ وہ ہے جہاں پر آنے والا فقیر بن کر آیا ہے، ملک تھا، در بطور پر آیا، در حسن پر آیا، حسن کے در کی اہمیت، حسین کے گھر کی اہمیت، محمد مصطفیٰ کے گھر کی اہمیت، آنے والا کوئی معمولی شخص نہیں تھا، ملک نے فقیری کا لباس پہن کر آیا، کہا کہ فقیر ہوں۔ ارے اہل بیت کے گھرانے نے کبھی روٹیاں دی تو کبھی ساحل بن کر آیا تو اسے بھی عطا کیا، مسکین بن کر آیا اسے بھی عطا کیا، تو کبھی کچھ بن کر آیا تو اسے بھی عطا کیا، بتلایا دنیا والوں کو کہ دیکھو ہم قریب ہیں، تو اسی گھر کے اس فرد کا نام امام حسن مجتبیٰ ہے۔ آنے والے شخص نے کہا کہ بتلاؤ مدینے میں کوئی قریب ہے، تو سارا مدینہ اٹھ کھڑا ہوا کہ دیکھو اگر قریب کے گھر کو دیکھنا ہو تو فرزند بطول کے گھر کو دیکھو۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے امام حسن مجتبیٰ کا گھر جہاں پر کریم اہل بیت، اہل بیت سارے کے سارے کریم ہیں، مگر اللہ نے ان کریم میں کریم کو رکھا۔ یہ لقب امام حسن مجتبیٰ کی ذات مبارک سے، یہ کریم اہل بیت، اتنے کریم ساحل نے آ کر مانگا کہ مولا کچھ عنایت کرو، امام نے اسے فوراً 10,000 درہم دیا۔ یہ سخاوت کا عالم ہے تاکہ خدا کی رضا اور کریم کا مرتبہ جہاں پر ڈھونڈتا ہوا امام حسن کے مجتبیٰ کے گھر کو آ رہا تھا، ابن کریم سے ملا جو فاتح خیبر ہے، کہنے لگا کہ مجھے کریم کا گھر چاہیے، بتلایا کر وہاں پر ہے، دیکھ رہا تھا امیر کائنات کو کہ وہ دسترخوان بچھانے والے ہیں، کھانے والے اور ہوتے ہیں، دانے والے اور ہوتے ہیں۔ کھانے والے رسول کی اولاد کا باغ بدعت بھی کھا کر رکھا تھا۔ مال جب اسلام کو آئی دینے کی تو اسلام کے سردار کو چھوٹو کر رکھا ہے۔ امیر کائنات کے پاس پہنچے کہ علی آپ کے ساتھ کھانا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا مولا نے سوکھی روٹی اور کھجور اور پانی کو نکالا، دیکھا جتنی بھوک تیزی سے آئی تھی اتنی بھوک نارمل۔ علی کو دیکھا کہ روٹی اپنے زانوں سے توڑ رہی، یہ تقوی الہی ہے، یہ زہد امیر المؤمنین جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو پیدا کیا۔
اگر امیر کائنات چاہتے تو جنت سے نعمتیں آتی تھی، مگر زہر اور تقوی کا یاد سوکھی روٹی کو نوش فرما کے کھانے بسم اللہ چاہتا تھا کہ روٹی کو توڑے وہ روٹی کو توڑنا سکا، کہنے لگا کہ یا علی میں نہیں کھاؤں، میں کچھ اچھا کھانا چاہتا ہوں۔ تو مولا کائنات نے کہا کہ جاؤ حسن مصطفیٰ کے لیے دسترخوان، امام حسن مصطفیٰ کا بتا دیا، سارا مدینہ جس دسترخوان سے فیضیاب ہوتا ہے وہ دسترخوان ہے امام حسن مصطفیٰ۔ امام حسن مصطفیٰ کا دسترخوان سارے مدینے میں مشہور ہے، آج بھی جو امام حسن مصطفیٰ کا دسترخوان مدینے میں مشہور ہے، آج بھی جو ہے وہ دسترخوان باقی ہے۔ وہ امام حسن مصطفیٰ کے دسترخوان پر آیا، ایک لقمہ کھاتا تھا دوسرا لقمہ کسی میں ڈالتا تھا۔ امام حسن مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، امام حسن مصطفیٰ نے کیا کہا، پہلے پیٹ بھر کر کھا لو پھر اپنے گھر والوں کے لیے کھاؤ۔ معرفت نہیں تھی امام حسن مصطفیٰ کی، کون ہے یہ کریم، سارا مدینہ اس کے گھر سے کھا رہا ہے، یہ کون سا دسترخوان ہے، یہ جنت کا دسترخوان ہے، یہ سرداران جوانان جنت کا دسترخوان ہے، سارا مدینہ جس کے دسترخوان سے فیضیاب ہوا اس کے دسترخوان کریم۔ امام نے کیا فرمایا، پہلے کھا لینا۔ کہنے لگا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ سے روٹی نہیں تاکہ ان کے لیے نصاب۔ امام نے مسکرایا، کہا کہ وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میرے بابا امیر المؤمنین ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ انہی کا دسترخوان ہے اور میں انہی کا بیٹا ہوں۔ یہ کریم امام حسن مصطفیٰ کا کردار ہر آنے والے سے سوال کر نہیں پوچھتے کہ تو ہمارا بھی اعتماد۔ آج امام حسن یا امام حسین کے نام پر جو سبیلیں لگائی جاتی ہے، جو کھانا کھلایا جاتا ہے، ہم ان کا مذہب پوچھ کر نہیں کھلاتے کیونکہ ہم امام حسن مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں۔ اگر کھلایا تو امام حسین کے نام پہ کھلایا، اگر پلایا تو امام حسن کے نام پہ کھلایا، کیونکہ ہم نے یہ سیرت سیکھی ہے ان سے، ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ کھلاتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ کون کھا رہا ہے، بس انہی کے نام پر کھلائے جاتے ہیں، بس یہ کہ تمہارے نصیب تمہارا سب اچھا ہو تو پھر یہ جنت کی نعمت سے تمہیں استفادہ ہو۔ اگر محبت امام حسن ہو تب یہ لقمہ تمہارا شکر میں جائے، کیونکہ یہ وہ محبت ہے کہ ہر کسی کے ساتھ نہیں آ سکتی، ہر کسی کے خون میں نہیں آ سکتی ہے، کیونکہ جس کے لیے سر پاک ہونا چاہیے، کہ ولایت علی ولایت خدا ہے۔ یہ ولایت وہ ہے جہاں پر نسلوں پہ خدا دیتا ہے، ولایت کے لیے سر کا پاک ہونا ضروری ہے۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسراء پر کون ہے امام حسن مصطفیٰ، جہاں پر امام حسن مصطفیٰ جو خلیفہ بلا فصل ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام نے بتلایا کہ میرے بعد علی خلیفہ بلا فصل ہے، علی کے بعد امام حسن مصطفیٰ کی وصات مبارک ہے جو خلیفہ بلا فصل ہے، کیونکہ ہم نے اسلام کو بلا فصل مانا ہے، با فصل نہیں مانا، کیونکہ ہم نے اسلام کو پیغمبر اسلام سے لیا ہے اور اپنے امام کو، اپنے خلیفہ کو پیغمبر اسلام سے لیا ہے، کسی صحابی سے نہیں لیا ہے، کیونکہ ہم حجت خدا کے ماننے والے، پیغمبر اسلام کا قول و
امت مانتی ہے کہ پیغمبر اسلام کا کلام کلام خدا ہے، پیغمبر اسلام کا عمل عمل خدا ہے، پیغمبر اسلام کا کردار کردار خدا ہے، یعنی پیغمبر اسلام کا ہر عمل جو حکم خدا کے مطابق ہو۔ پیغمبر اسلام نے اگر کسی کو اپنی محفل سے اٹھایا تو اللہ کے لیے، کسی کو اپنی محفل میں بٹھایا تو خدا کے لیے، تو کسی کو اپنے دوست پر بٹھایا تو خدا کے لیے، تو کسی کو اپنے بزم سے نکالا تو خدا کے لیے، تو کسی کو غدیر کے میدان میں خلیفہ بنایا تو اللہ کے لیے۔ پیغمبر اسلام نے بتلایا کہ دیکھو ولایت علی ولایت خدا ہے۔ پیغمبر اسلام اگر علی کو خلیفہ بنا رہا ہے تو حکم خدا سے۔ پیغمبر اسلام کی وسعت مبارک ہے جس پر قدرت ناز ہے، کیونکہ وہ تطہیر کا جز ہے، جہاں پر پیغمبر اسلام کو یہ حکم دیا ہے اے پیغمبر تم اپنے بیٹوں کو لے جاؤ۔ یہاں پر پیغمبر اسلام نے بیٹوں کی جگہ پر امام حسنین کو لے جاؤ۔ اب یہ دنیا کو بتلائے، پیغمبر اسلام نے فرمایا حکم خدا ہے کہ میرے خلافت داروں سے محبت کرو۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ایک صلوات پڑھیں۔ میرے خلافت داروں سے محبت کرو۔ پیغمبر اسلام کے خلافت دار کون ہیں؟ پیغمبر اسلام کے خلافت دار وہ اہل بیت ہیں جنہیں پیغمبر اسلام وحیلے میں بتلا ہے کہ دیکھو ان سے محبت کرو، جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا خدا اس سے محبت کرے گا۔ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم۔ پروردگار نے کیا کہا کہ پروردگار تو اس سے محبت کرنا جو ان سے محبت کرنا، پروردگار تو اس سے دشمنی کرنا، تو اس سے جنگ کرنا جو ان سے جنگ کرنا۔ پیغمبر اسلام کا صاحب واضح طور پر اعلان ہے کہ دیکھو میرے خلافت داروں سے، میرے حسن سے محبت کرنا۔ دنیا نے دیکھا کہ اللہ کی عبادت کے وقت اس واقعے کو مورخین نے لکھا، طرفین کے مورخین نے لکھا، اہل سنت اور اہل تشریح کے یہ دونوں مورخین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ امام حسنین ہے جہاں پر پیغمبر اسلام عبادت خدا میں مصروف ہے، عبادت خدا میں پیغمبر اسلام ابھی سجدے کی حالت میں ہے، یہ دونوں بچے آئے کھیلتے ہوئے پشت پیغمبر پر بیٹھ گئے، پیغمبر اسلام سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ اب یہ دنیا دیکھ رہی ہے، صحابی دیکھ رہے ہیں، جو بڑے بڑے صحابی ہیں جو سجدے کی حالت میں ہے، پیغمبر اسلام کا سجدہ طول ہوتے جا رہا ہے۔ پیغمبر اسلام نے اپنے آپ کو سجدے سے سر نہیں اٹھایا جب تک کہ حکم خدا نہ ہو۔ حکم خدا یہی تھا کہ اے پیغمبر سجدے کو طول دیتے ہو جب تک کہ حسنین اپنی مرضی سے نہ اتر آئے۔ اب حسنین اپنی مرضی سے نہ اترے جب تک پیغمبر اسلام کا سجدہ طول ہوتا رہا۔ اب یہ بدلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ سجدوں کی بقا کا نام حسین ابن علی ہے، سجدے کی معراج کا نام امام حسن ہے، کہ دار امام حسن کا نام سجدہ ہے اور سجدے کی معراج کا نام امام حسن ہے۔ پیغمبر اسلام میں بدلانا چاہتے ہیں کہ جب تک امام حسنین خود نہ ہوتا، پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا؟ الحسن والحسین سید شباب ہے، امام حسنین جنت کے سردار ہیں۔ پیغمبر اسلام نے بتلایا کہ دیکھو امام حسنین جب تک ان کی اتباع کرنا، ان کی پیروی کرنا، ان کے مخالف نہ کرنا، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے خلیفۃ اللہ ہے۔ اب جو ان کے مقابلے میں آ جائے وہ لعنت اللہ علیہ، ہر زمانے میں ہو، کیونکہ زمانہ بدلا، خلافت محمدی کو خلافت علوی میں تبدیل کی گئی، خلافت علوی
کہ معاویہ ابن ابی سفیان کہ وہ خود کو خلیفہ جعلی خلیفہ کا، جس کے لیے پیغمبر اسلام نے جس کی ماں پر لعنت کی ہو، جس نے جگر حمزہ کو چبایا ہو، وَابْنَ آخِرَةِ الْأَكْبَارِ اللَّعِينُ ابْنَ اللَّعِينُ، پر اسلام کی دعوت ہے، جس نے اسلام کو ختم کر دیا ہو، جس نے اسلام کو نابود کرنے کی کوششیں کی، خلافت امیر المؤمنین کو چھینا ہو، خلافت امام حسن کو چھینا ہو، جہاں پر سر عام امیر المؤمنین پر لعنت کے فتووں کو جاری کیا، جہاں پر اسلام کو مال کو لوٹا گیا، جہاں پر خلافت پیغمبر اسلام کو جو ہے لوٹا گیا، حلال محمدی کو حرام، حرام محمد کو حلال، دنیا نے نمونے کے طور پر شیخ الاسلام الکبیر آج دنیا جانتی ہے سید سلمان ندوی کہ آپ میسج کو دیکھیں، جناب اہل سنت کے وہ بڑے عالم دین مفتی اعظم ہے سلمان، سید سلمان ندوی، انہوں نے اپنے میسج میں واضح طور پر بتلایا کہ ان کے کردار کو اجاگر کیا، ہر زمانے میں اللہ نے ایک سلمان کو ضرور بھیجے گا، علی کے زمانے میں سلمان فارسی تھے، زمانے خیبر میں اللہ نے انہی میں سے ایک فرد کو انتخاب کیا جس پر امت ناز کرتی ہو، جن کے ان کے فتوے کو مانتی ہو، جو مفتی اعظم ہو، جو شیخ الکبیر ہو، سید سلمان ندوی نے کہا کردار معاویہ کو بیان کیا، صحیح بخاری صحیح مسلم ترمذی سے بیان کیا ہے، ہماری کتابوں سے نہیں، خود ان کی کتابوں سے بیان کیا کہ دیکھو اس کا کردار کیا، جو خود کو جعلی خلیفہ بنا کر بیٹھا، حق امیر المؤمنین کو غصب کیا، حق امام حسن مجتبیٰ کو غصب کیا، خدا کی نفرت ہے، پیغمبر اسلام نے فرمایا جو ان کے مقابلے میں آ جائے پروردگار تو اس سے جنگ ہے، اور جو ان کے مقابلے میں آ جائے قرآن نے اس پر لعنت کی، جو کہ صادقین وہی ہے جو مباہلے میں ٹکے رہے، تو قرآن بڑھ کر کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر صدیق کو دیکھنا ہو تو امیر المؤمنین کی ذات مبارک ہے، اگر صدیقہ کو دیکھنا ہو تو جناب سیدہ کی ذات مبارک ہے، تو بتلایا آنے والے جتنے مباہلے میں تھے وہ صدیق ہے، چاہے وہ زمانے امام حسن ہو، چاہے وہ زمانے امام حسین ہو، چاہے وہ زمانے امیر المؤمنین ہو، رب دنیا والوں کو بتلایا آنے والی نسلوں تک پیغام ہے، 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اب جو بھی ان کے مقابلے میں آئے وہ کاذب ہے، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ امام حسن مجتبیٰ کی وذات مبارک ہے، جہاں پر طرفین نے اس کو مانا ہے، پیغمبر اسلام کے حدیث ہے، سنت پیغمبر ہے کہ اہل بیت سے محبت کرو، بیت سے محبت کرو، میری آل سے محبت کرو، مگر امت کتنی گمراہ ہے، پیغمبر اسلام اور اللہ کا حکم ہے آل سے محبت کرو، ہم بال کے پیچھے پڑے، ساری امت بال کا تو احترام کرتی ہے، جہاں پر اللہ نے کہا میری آل سے محبت کرو، خدا کی ان کے
सित्ता जो 7 किताबें जो मोतबर है अहले सुन्नत के सवाब पर मुहम्मद वाले जिसमें से पहली हदीस जो सही बुखारी और सही मुस्लिम किताब है, सही मुस्लिम सही बुखारी में बाब फज़ाइल इमाम हसन मुस्तफा सहाबी नबी बाब मनाक़िब इमाम हसन मुस्तफा, जिसमें सही बुखारी और सही मुस्लिम फरमाते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अहब्बहुमा फअहब्बहुमा, ऐ अल्लाह तू इन दोनों से मोहब्बत करता हो, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं और तू भी इनसे मोहब्बत करना। यानी अहले बैत अलैहिस्सलाम इमाम हसन और हुसैन से मोहब्बत करना ये पैगंबर इस्लाम की सुन्नत है। पैगंबर इस्लाम ने क्या फरमाया, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत करना। तो मोहब्बत करना ये सुन्नत नबवी है। अब इनसे मोहब्बत करना ये इबादत है, अब इनसे मोहब्बत करना ये फजीलत है, अब इनसे मोहब्बत करना यही मेहराज इमामत है, अब इनसे मोहब्बत करना अब यही मेहराज नबूवत है। अब दुनिया वालों को अब इनसे जो मोहब्बत करे उनसे मोहब्बत करना ये भी सुन्नत है। अब इनके जो मुकाबले में आ जाए उस पर खुदा की लानत है, उस पर नबी की लानत है, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से पैगंबर इस्लाम ने फरमाया। इस हदीस को नकल किया सही बुखारी और सही मुस्लिम ने। अब जो रसूल का कलमा पढ़ते हैं तमाम कलमा पढ़ने वालों पर वाजिब है कि हुसैन का गम मनाए। मोहब्बत की अलामत है कि उनकी खुशी में खुश रहना, उनके गम में गम रहना। अब दुनिया वालों को लम्हे फिक्र देता हूं कि जाओ जाकर मालूम करो किसने इमाम हसन के हक को छीना। अगर जो जिसने छीना खुदा की लानत उस पर हो, जिसने हसन का साथ दिया खुदा की रहमत उस पर हो। एक सवाल पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। दूसरी किताब का नाम किताब फज़ाइल सहाबा बाब में फज़ाइल इमाम हसन और हुसैन। हदीस फरमाते हैं अल हसन और हुसैन सय्यद शबाब अहल जन्नह। यानी इससे किसी को इनकार नहीं है, तमाम कलमा पढ़ने वालों को इनकार नहीं है कि इमाम हसनैन सय्यद शबाब अहल जन्नह, ये जन्नत के सरदार हैं। अब इत्तिबा किसकी करनी चाहिए, सरदारों की करना चाहिए या गुलामों की करना चाहिए? सरदारों की करना चाहिए या फिर सहाबी की करना चाहिए? सरदारों की करना चाहिए या फिर काफिरों की करना चाहिए? काफिर इसलिए कह रहा हूं कि जिसके दिल में अली की दुश्मनी हो वो काफिर है। पैगंबर इस्लाम ने मीज़ान ईमान बदलाया, कहा कि या अली हुब्बु का ईमान, या अली तेरी मोहब्बत ही ईमान है। अब जो ईमान वाला होगा, किताब सहाबा में मुसन्निफ सहाबा ने कहा कि देखो जो ईमान वाला होगा वो हसनैन से मोहब्बत करेगा। मोहब्बत की दलील यही है कि उसे जन्नत दी जाए, जो इनसे दुश्मनी करेगा अल्लाह ने उसे जहन्नम के लिए दरवाजे खुले रखे। भाई मोहब्बत की मेराज यही है कि इनसे मोहब्बत किया जाए, इनकी इत्तिबा की जाए। तीसरी किताब जामे तिरमिज़ी किताब मनाक़िब बाब मनाक़िब अल हसन व हुसैन, इस बाब का नाम है। इस हदीस में भी साहिब तिरमिज़ी ने फरमाया, क्या फरमाते हैं कि अल हसन व हुसैन सय्यद शबाब अहल जन्नह, कि इमाम हसनैन जन्नत के सरदार हैं। इससे इनकार नहीं है, क्योंकि जन्नत
سنت والوں کی پیروی، اپنے اعمال کی تلاشی کریں کہ اپنے اعمال کس کے لیے ہے، خدا کے لیے ہے یا صحابی کے لیے ہے یا خلیفہ کے لیے ہے یا امام کے لیے، کیونکہ جو جائے گا وہ اپنے اعمال کے ساتھ جائے گا۔ نہ کوئی خلیفہ آنے والا ہے نہ کوئی صحابی آنے والا ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے خلیفہ بلا فصل نے یہ ان کے چاہنے والوں سے وعدہ کیا ہے، من زار قبر حسین فزارنی، جس نے قبر حسین کی زیارت کی حسین اس کی زیارت کے لیے آئے گا۔ تاریخ نے بہت سارے واقعات کو لکھا ہے کہ مرنے والے نے امیر المومنین کی زیارت کی ہے، کہا کہ جب دوبارہ امیر کائنات نے حکم خدا سے اسے زندہ کیا تو کہا کہ جیسے ہی زندہ ہوا امیر المومنین کو سلام کرنے لگا، اس کی ماں نے کہا کہ میں نے امیر المومنین کے قدموں پہ جا کر سر کو رکھا، کہا کہ اے علی میں نے تیری ولایت پر مانا ہے، اے علی زندگی بھر تیری محبت میں گزارا ہے، اے علی تیرے فرمان پر عمل کیا ہے، اے علی اب زندگی ختم ہونے والی ہے، میرا سہارا میرا جوان بیٹا ہے دنیا سے جا چکا ہے، اب تیرے پاس آیا ہوں کہ تاکہ تو زندہ کر دے۔ علی کی دعا سے اس ضعیفہ کے بیٹے کو اللہ نے دوبارہ زندگی دی۔ جب بیٹا زندہ ہوا ماں کو چھوڑا، علی کو سلام کرنے لگا، ماں نے تعجب سے پوچھا کہ تو نے تو علی کو دیکھا نہیں، میں نے بھی علی کو دیکھا نہیں، جانا تھا کہ علی یہی ہے، علی کے پاس لے آئی، تو نے علی کو کیسے دیکھا؟ کہا کہ ماں جب میں مر چکا تھا ملائکہ روح کو لے جا رہے تھے، علی نے دیکھا، میں نے علی کی زیارت کی، کہا کہ اسے واپس لوٹا دو۔ ایک سلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ پیغمبر اسلام کی صاف اور واضح حدیثیں ہیں جس کو طرفین نے نقل کیا ہے اپنی معتبر کتابوں۔ چوتھی کتاب سنن نسائی الکبیر خصائص امیر المؤمنین کو اسی حدیث کو لکھتے ہیں، الحسن والحسین سید شباب اہل جنت، امام حسنین جنت کے سردار، ان کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا۔ پانچویں کتاب مستند احمد بن حنبل جو اہل سنت کے امام ہیں، یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جو ان کی معتبر کتاب احمد بن حنبل کی نے امام حسن کے فضائل پر مستقل ایک باب کو قائم کیا۔ حدیث میں لکھتے ہیں من احبنی، پیغمبر اسلام نے فرمایا اب مخالفین امام حسن، مخالفین امیر المؤمنین، مخالفین سید الشہداء اس بات سے واضح ہو جائے، اس بات کو جان لے، اگر مرنے کے بعد روز محشر اگر رسول کے ساتھ محشور ہونا ہو تو اہل بیت سے محبت کرنا ضروری ہے، چاہے دنیا تمہاری مخالف ہو جائے۔ بھائی شیخ الکبیر مفتی اعظم سید سلمان ندوی نے بیان کیا نا کہ معاویہ کا جو پہلو بیان کیا، معاویہ کا کردار کو بیان کیا، جو کل تک ان کی اتباع کرنے والے تھے سلمان ندوی کی، آج کہہ رہے تھے کہ پاگل ہو گئے، ہزیان پکڑے۔ بھائی حق ہر زمانے میں بولے گا، حق کو قبول کرنے کی طاقت پیدا کرو، ماضی کو چھوڑ دو۔ ماضی میں تو بہت سارے افراد جو کافر تھے پیغمبر اسلام کے بعد خود کو مسلمان کہنے لگے، آج دنیا دیکھ رہی ہے جو مسلمان کا لباس تو پہنے ہوئے ہیں مگر یہودیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جو مسلمانوں کا قتل کر رہے ہیں۔ بھائی اسلام لباس سے نہیں
کہ ممالک وقت حج اور زیارت، حج اور عمرے کے پیسے کھانے کے لیے رکھے، مال حرام کھانے کے لیے رکھے، رسول کے نام پر مال آ جائے، آؤ نبی کی زیارت کرو، آؤ کعبۃ اللہ کی زیارت کرو، تاکہ مال کو جمع کیا جائے، اسباب خریدا جائے، یہودیت کے پیدا پہنچایا جائے، پھر وہی یہودیت مظلوم حسینیت پر ظلم کیا جائے، کلمہ پڑھنے والوں پر ظلم کرے. یہ اسلام نہیں ہے، مگر اسلام کا لبادہ ہے. یہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان کا لبادہ ہے. ان کے نفس میں یزیدیت ہے، ان کا نفس پلید ہو چکا ہے. جس طرح یزید خود کو خلیفۃ المسلمین کہہ رہا ہے. سید الشہداء کے قتل کے بعد مسجد نبوی کو بند کر دیا گیا، صحابہ کو قتل کیا گیا، ان کی خبروں کو مسمار کیا گیا. یہی وہ اولاد یزیدیت ہے جو آج اپنے آپ کو حرمین شریفین کے متولی ہے. دنیا کو بیدار ہونا چاہیے. خدا آل سعود آل یہود پر لعنت کرے. دیکھیں مسلمان کون حمایت کر رہا ہے، کون سی کنٹری حمایت کر رہی ہے، کون کہہ رہا ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والے انتقال مت. ہر زمانے میں پیغمبر اسلام نے مسلمانوں کی حفاظت کی ہے. امیر کائنات امیر المؤمنین نے کیا فرمایا؟ ہمیشہ مظلوم کی حمایت کرنا، دشمن کے مقابلے میں ٹھہرنا. امام حسن نے جو صلح کیا ہے، کردار امام حسن آج دنیا والوں کو اجاگر ہونا چاہیے. دنیا تاریخ پڑھے جہاں پر اس حدیث میں صحابی پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے امام حسن کے کردار کو پڑھا. کتب اہل سنت نے، بڑے بڑے مفسرین نے، بڑے بڑے محدثین نے ان روایت کو لکھا ہے. اگر امام حسن کا کردار نبوی ہے تو امام حسن کی اس حدیث کو بھی لکھا جو پیغمبر اسلام نے فرمایا الحسن والحسین قاما وقعدا، میرے دونوں بیٹے اگر کھڑے رہے تب بھی امام ہے، بیٹھ جائے تب بھی امام ہے. کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے اس حدیث کو سمجھا نہیں. تو امام نے فرمایا اگر کوئی صلح کر لے تب بھی امام ہے، کوئی قیام کر لے تب بھی امام ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. ایک سا اور صلوات علی محمد و آل محمد. امام حسن اور امام حسین کی زندگی پڑھے جہاں پر بتلایا گیا صلح امام حسن کیا اسباب کیا علت تھے. انشاءاللہ کل گلستان امیر المومنین میں مجلس ہوئی، وہاں پر کردار امام حسن کو بیان، صلح امام حسن کو بیان کیا ہے. امام حسن کا کیوں امام حسن نے صلح کی؟ کیا نعوذ باللہ من ذالک کیا جنگ کرنا نہیں آتا تھا امام حسن؟ کیا جنگ کرنا نہیں جانتے تھے؟ کیونکہ یہ امام وقت ہے، یہ قدرت الہی کے ساتھ وجود میں آئے. یہ جنگ کے ہر فنون کو جانتے ہیں. جنگ جمل دنیا نے دیکھی ہے، جنگ صفین نے دیکھی ہے، امام حسن کی جنگ. امام حسن نے صلح کے اسباب میں سے یہ سبب تھا معصوم مسلمانوں کے بے گناہ خون ریزی نہ ہو. یہ معصوم مسلمان بے گناہ قتل نہ ہو. ایک سبب صلح امام حسن. دنیا پہچان کہ امام حسن کی صلح ہے. اگر امام حسن جنگ کرتے تو مسلمان ختم ہو جاتے، سارا مدینے میں شام میں خون خراب ہو. آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ مسلمانوں کو ختم کیا، مسلمان کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے. سیرت معصومین پڑھنے کی ضرورت ہے، سیرت امام حسن کو پڑھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم اپنے افکار کو، اپنے کردار کو، اپنی معرفت کو نہیں پڑھائیں گے تو اسی طرح ہم ختم کریں. امام حسن کی فضیلت وہ کردار امام حسن ہے جہاں پر معاویہ نے مسجد میں جب شام سے پہنچا سارے مدینے میں لوگوں کو جمع کیا اور سب کو سونے کے سکے باندھے تھا.
اس زمانے میں معاویہ نے پیسوں کے ذریعے سے سارے مدینے کو جو بکنے والے تھے وہ بک گئے. صبح سے لے کے شام تک اپنی حکومتوں کو خریدا. خریدنے کے بعد دیکھا کہ فرزند رسول نہیں آئے امام حسن. کہا کہ وہ تیرے سے کچھ لینے کے لیے نہیں آئے, تیرے مال پر وہ نہیں بکیں گے. جب شام ہونے لگی کہا کہ وہ نماز کے لیے ضرور آئے. نماز کے لیے آئے, امام نے نماز پڑھائی اور جانے لگے. تو امام کی طرف متوجہ ہوا, کہا کہ ابن رسول اللہ آپ کی خدمت میں کچھ دینا چاہتا ہوں. کہا کہ صبح سے لے کے شام تک جتنی دولت معاویہ نے خرچ کی ہے وہ ساری اکٹھا امام حسن کو دیا تھا. امام حسن نے اور دولت دے کر, سونے کے سکے دے کر کہنے لگا کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں. ایک مرتبہ امام مسکرا کر پلٹنے لگے. امام کا خادم آگے بڑھ کر امام کی جوتیوں کو امام کے قدموں کے نیچے رکھا اور کہا کہ مولا میں شرف سمجھتا ہوں کہ آپ کے قدموں پر آپ کی جوتیوں کو بناؤ. امام نے قدم کو بڑھایا, امام کے قدموں کو بوسہ لیا اور امام کے قدم پہ جو ہے جوتیوں کو بنایا. ایک مرتبہ امام بڑھنے لگے اور پلٹ کر دیکھا جو امام کی خدمت کریا, جس نے امام کی جوتیوں کو بنایا, امام نے مڑ کر کہا یہ ساری دولت تیرے لیے ہے. معاویہ اور کھڑا ہوا, کہا کہ ابن رسول اللہ ذرا ہوش میں تو ہو, اتنی دولت. کہا کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. کہا کہ تو جو مال دے رہا ہے کہ یہ مال ولایت کا مال ہے جو تو نے غصب کیا, یہ بیت المال ہے, تو آج تم مدینے میں بھاگ کر اپنی حکومت, اپنی سیٹ کو مضبوط کرا. کہ وہ یہ مکرانا ہے, نہ بکتا ہے نہ جھکتا ہے. حسن نے کبھی صلح نہیں کی, وہاں تو سیس پہلے میں تھی. امام نے بتلایا ہے, نہ جھکا ہے امام حسن, اور نہ حسین کبھی جھکا ہے نہ حسن کبھی جھکا ہے. ہاں عزیزو, یہ ایام امام حسن ہے, کیونکہ ان ایام میں وہ صدیق اکبر کی شہادت کر رہے ہیں. یہ وہ دو رسول کے بیٹے ہیں جہاں پر پیغمبر اسلام نے ان کی محبت کرنے کا حکم دیا ہے اور اجر رسالت کا حکم دیا گیا. کس طرح امت نے اجر رسالت ادا کیا. ساری دنیا جانتی کہ امام حسن کی معرفت کیا ہے. امام حسن نے کیا وصیت کی کہ میرے جنازے کو میرے نانا کے پہلو میں امت نے کچھ نہیں دیا, اتنا تو دے سکتی ہے کہ رسول کے بیٹے کے جنازے کو رسول کے سرانے, رسول کے پہلو میں دفن کر دے, مگر امت نے وہ بھی نہ ہونے دیا. خدا لعنت کے لیے 14 بنت اسد پر امام حسن کو جو روزے کی حالت میں ہے, امام کو زہر دیا گیا. امام نے ایک جام ابھی جو روزے کی حالت میں اختیار کیا, جیسے ہی پانی کا گھٹ بھی نہ تھا, امام کا
مسجد اکبر امام حسن مصطفیٰ کا واسطہ باقی مجلس حاضرین اسائر صلاح ہم سے قبول فرما پروردگار وقی کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما امت وقی کی زیارت سے مشرف فرما روضہ امام حسن مصطفیٰ کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما علیہ صلوات علیہ وسلم اس کو نابود فرما دشمنان اسلام دشمنان تشیع اس کو نابود فرما شیعہ کے حیدر قرار کی حفاظت فرما تمام عزاداروں کی حفاظت فرما جب تک زندہ ہے ولایت پر باقی فرما فاطمہ حسین بن علی کی محبت فرما آپ اللہ سے معروضہ بار دیگر مرتبہ سورہ فاتحہ پر خسال فرمائیں ہمارے فاطمہ مرحومہ میں سے آبا غلام عباس شیرازی مرحوم سید قرآن وقتی مرحوم امینہ بیگم مرحومہ سید حسن وقتی مرحوم سید حسین الشرف مرحوم وسیع بیگم مرحومہ شاہانہ فاطمہ مرحومہ بنت میر شوکت علی عارضی مرحوم محمد عوض خان دولت خان مرحوم پروین بیگم مرحومہ سراج الدین مرحوم رخسانہ بیگم مرحومہ کے لیے
پوچھا
चलिए लाइव सब तो